کون کہتا ہے دکھ بتانے سے دکھ کم ہوتا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا دوست، دکھ بتانے سے صرف مذاق بنتا ہے۔ قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جو نصیب بدل دیتی ہے؟ لوہے محفوظ پہ بھی اگر کسی انسان کے لیے کوئی نعمت نہیں لکھی تو وہ سورہ کو پڑھنے کے بعد وہ نعمت اس کو مل جاتی ہے، وہ دعا پوری ہو جاتی ہے، اس انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ وہ قرآن کی صورت سورہ اخلاص ہے۔ اے لوگو، جو انسان سورہ اخلاص کو روز صبح اور رات کو 70 مرتبہ پڑھتا ہے اور 70 دن مسلسل یہ عمل کرتا رہتا ہے تو اللہ کا خاص کرم اس پر ہوتا ہے اور 70 دنوں کے بیچ اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، اس کی تقدیر میں تغیر ہو جاتی ہے، اس کے تمام بگڑے ہوئے کام بننا شروع ہو جاتی ہے اور وہ حاجتیں، وہ معاہدے جو سالوں سے مانگتا ہے وہ اللہ اس 70 دنوں میں عطا کر دیتا ہے۔ اللہ حافظ۔ نماز کے اندر وہ کون سی دعا ہے جسے پڑھنے کے بعد جنت واجب ہو جاتی ہے؟ اور وہ دعا ہے اللہم انی اسألک الجنہ برحمتک من النار۔ اسے پڑھنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور ماشاءاللہ ہر نماز کے بعد اور اس ویڈیو کو شیئر کریے اور آپ کو بھی ثواب ملے گا اور جو پڑھے گا وہ اس کو بھی ثواب ملے گا اور قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ حافظ۔ جو انسان صبح اٹھنے کے بعد یہ ورد کرتا ہے تو اللہ اس کی آنکھیں اتنی روشن کر دیتا ہے، جہاں جہاں قدم بڑھاتا ہے فتح و کامیابی اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اور جس بھی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کا اصل روپ اور پہچان لیتا ہے اور ترقی کامیابی اللہ اس کے قدموں تلی رکھتا ہے۔ اور وہ ورد 108 مرتبہ سورہ فاتحہ کی یہ آیت یا کا نعبد و یا کا نستعین پڑھنا ہے، اس کا ورد کرنا ہے آپ کو۔ اللہ حافظ۔ آپ چاہتے ہو آپ کی شادی آپ کے من پسندیدہ شخص کے ساتھ ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے ہو، ایک چھوٹا سا عمل میں بتاتی ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد شانت سکون کے ساتھ آپ بیٹھ جائیے اور بیٹھنے کے بعد 313 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آگے پیچھے ایک ایک مرتبہ درود پاک لگا کے پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ سے اپنی لینگویج میں، جس بھاشا میں آپ اپنی دعا کرنا چاہتی ہے اس لینگویج میں آپ اپنی اللہ سے دعا کریں۔ اللہ اس بندے سے محبت کرتی ہوں، مجھے شادی کرنا ہے، اور شادی ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، جو بھی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ پیار میں پاگل ہے اور حرام ریلیشن سے بچے اور نکاح کریں۔ اللہ حافظ۔ جب بھی پانی سامنے آئے تو کوشش کیا کرو نصر من اللہ ہے بفتح قریب، ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ کے رسول پہ درود بھیج کر سکون اطمینان سے خوشی کے ساتھ پانی پیا کرو۔ جیسے ہی تم پانی پیو گے تو تمہارے وہ کام جو رکے ہوئے تھے وہ بننا شروع ہو جائیں گے اور پریشانیاں تم سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ حافظ۔ جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو تصویف آتمائی پڑھ لے، تصویف آتما یعنی کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، جو شخص یہ پڑھ لے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوئے۔ سمندر کے جھاگ کون ناپے گا کہ سمندر کہاں سے چلا کہاں پہنچا؟ تو کیا سمندر کے جھاگ کے برابر ہی اس کے گناہ ہوں گے؟ اتنا بڑا پاپی بھی ہو تو اللہ کا ذکر کرنے سے، برکت سے، تصویف آتما پڑھنے کی برکت سے تو گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ حافظ۔ جو شخص مہینے میں ایک مرتبہ اس عمل کو کر لے تو اللہ تبارک تعالیٰ پورے مہینے کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ رات کو سونے سے پہلے مہینے میں ایک دن آپ 100 مرتبہ یا فتح پڑھ کر سو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ حاصل ہوگا اور ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ قرآن پاک میں ایک آیات ہے جس کو پڑھ کر کے انسان ہر چیز کو حاصل کر سکتا ہے، چاہے دنیاوی چیزیں ہوں چاہے آسمانی چیزیں ہوں۔ ایسی آیت ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، اور اس کے اندر بے شمار کرشمے میرے رب نے چھپا رکھے ہیں۔ تو کوئی بندہ اسے کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعاؤں کو، اس کی تمناؤں کو پورا کر دیتا ہے، اور چاہے وہ بندہ کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے تو اس کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ اور وہ آیت ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو جیسے ہی آپ پڑھو گے تو آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی، اور دوسری بات اسے لکھ کر اپنے پاس رکھو گے تو جہاں پر جاؤ گے تو کامیابی پاؤ گے، ترقی پاؤ گے، عزت پاؤ گے، اور دشمن آپ کی کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا۔ اللہ حافظ۔
اگر آپ کے اوپر بار بار پریشانی اور مصیبتیں آتی ہیں اور آپ چاہتے ہیں آپ زندگی خوشگزار ہو جائے، تو جب بھی آپ صبح اٹھے بنا کچھ کھائے پیے 33 مرتبہ اللہم علم الکتاب اس دعا کو پڑھ کر اور دعا مانگے اپنے پر پھونکے، اور جو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ حافظ۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی 2 چیزیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ اس کو ذہنی طور پر ایک ایسی شفا عطا فرماتا ہے جو بندے کا ہر وقت دماغ الجھا رہتا ہے اور باڈی بندے کی کام نہیں کرتی ہے، باڈی کے اندر درد رہتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، تہجد پڑھنے والے بن جائیں اور تہجد کی نماز پڑھیں، پورا دن پھرتیلا آپ کا بدن رہے گا، آپ پورے کام مزے مزے کریں گے، پھرتی سے کریں گے اور دماغ آپ کا ایک دم فریش رہے گا۔ دوسری چیز یہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو غنی کر دیتا ہے۔ غنی کا مطلب کیا ہے؟ اگر تھوڑا سا بھی وہ کمانے والا ہوتا ہے نا، تو تھوڑے میں اس کو بہت لگنے لگتا ہے، ایسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اس کی ساری تمنائیں ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں، اور وہ پیسہ تھوڑا رہتا ہے اور اس کی خواہشات پوری تھوڑے پیسوں سے اس کی پوری فرما دیتا ہے تہجد کی نماز پڑھنے والے کو۔ اللہ حافظ۔ تو حضرت فاطمہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت علی کو بلا کر کچھ وصیتیں کی اور فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو فلاں جگہ ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہے، اس سے بغیر پڑھے میرے کفن میں رکھ دینا۔ مولا علی نے سیدہ فاطمہ کو رقوص کا واسطہ دیکھ کر پوچھا کہ یہ فرمایا کہ علی حضور جب آپ کے ساتھ میرا نکاح کرا رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ فاطمہ میں 400 چاندی کے سکے مہر کے ساتھ تمہارا نکاح علی سے کروا رہا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، بابا جان مجھے منظور نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ پاک فرماتا ہے جنت اور جنت کی نعمتیں آپ کی مہر میں دیتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا، نہیں مجھے منظور نہیں ہے، جنت بھی نہیں ہے۔ تو فاطمہ تمہیں بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تو سید پاک کہتے ہیں، بابا جان مجھے اپنے مہر میں آپ کے گناہ گاروں کی بخشش چاہیے۔ حضرت جبرائیل فوراً جاتے ہیں اور ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر حاضر ہوتے ہیں جس پر لکھا تھا کہ امت محمدی کی بخشش فاطمہ کے مہر میں۔ اللہ حافظ۔ دعا بتا رہی ہوں، اسے کوئی بھی پڑھے گا تو اس سے خوشخبری ملے گی، کیونکہ وہ کلمات، یہ وہ دعا ہے جو حضرت علی کو ہمارے نبی نے بتائی تھی۔ حضرت علی پریشانی کے دور میں تھے، اور پڑھنے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ انسان کتنی بھی تکلیف میں ہو، کتنی بھی پریشانی میں ہو، فوراً اسے پڑھے گا تو پریشانی دور ہو جائے گی، مشکل دور ہو جائے گی اور اس کی حاجت پوری ہو جائے گی اور ہر چیز سے بچا رہے گا۔ پڑھنے کا طریقہ یہ، شروعات میں ایک بار درود پاک پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک بار ہو گیا، اسے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر سچے دل سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اور اس مشکل سے باہر نکل جائیں گے اور آپ کو مشکل سے نجات مل جائے گی۔ بہت جلد اللہ آپ کو خوشخبری دے گا اور پریشانی سے نجات دے گا۔ اللہ حافظ۔ وہ نماز کے اندر وہ کون سی دعا ہے جسے پڑھنے کے بعد جنت واجب ہو جاتی ہے؟ اور وہ دعا ہے، اللہم اسوقل جنہ برحمتک من النار، اس سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور ہر نماز کے بعد اس کو ویڈیو کو شیئر کریے اور تاکہ آپ کے شیئر سے اور دعا سیکھ لے اور آپ کو بھی ثواب ملے، اس کو بھی ثواب ملے۔ اللہ حافظ۔